اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ وَإِنَّ لَكُمْ اور بے شک تمہارے لیے فی الانعام مویشیوں میں چوپاؤں میں لعبرتن البتہ عبرت ہے، نسقیکم ہم پلاتے ہیں تمہیں مما فی بطونہ اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث و دم گوبر اور خون کے درمیان سے، لبناً خالصاً دودھ صاف، سائغا للشاربین جو آسانی سے حلق سے اترنے والا ہے، للشاربین پینے والوں کے لیے۔ ومن ثمرات النخیل اور کھجوروں کے پھلوں سے، والاعناب اور انگوروں کے پھلوں سے، تتخذون منہ بناتے ہو تم ان سے سکرا میٹھی چیز، ورزقا حسنا اور عمدہ رزق۔ ان فی ذالک بے شک اس میں لآیۃ البتہ نشانی ہے، لقوم یعقلون ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہوں۔ اللہ جل شانہ کی قدرت کا بیان ہے۔ گزشتہ آیت میں فرمایا واللہ انزل من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، اللہ تعالی آسمان سے پانی نازل فرماتے ہیں بارش کی صورت میں، اور زمین جو بنجر ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، اس پانی سے، بارش سے اللہ تعالی اس کو زندگی بخشتے ہیں۔ اور اس کی قدرت، پانی ایک طرح کا، زمین ایک طرح کی، اب اس میں طرح طرح کے ذائقوں رنگتوں والے پھل پھول اگتے ہیں، یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ حیوانات میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں دودھ پیدا کرتے ہیں اور وہ دودھ انسانوں کی ضرورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب جانور چارہ سبز کھاتا ہے، طرح طرح کے رنگتوں والا چارہ کھاتا ہے، اور اس سے کتنا پیارا دودھ، میٹھا اور سفید رنگ کا اللہ پیدا کرتے ہیں، یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اور بے شک تمہارے لیے، لوگوں کے لیے، فی الانعام چوپاؤں میں، مویشیوں میں، یعنی جو پالتو گھریلو جانور ہیں، لعبرةً البتہ ان میں عبرت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ ہم پلاتے ہیں تمہیں اس چیز سے میں جو ان کے پیٹوں میں ہے، جو ان مویشیوں اور چوپاؤں کے پیٹ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ میں، من بین فرث و دم گوبر اور خون کے بیچ سے، لبناً خالصاً صاف شفاف دودھ تمہیں اللہ عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت اور اللہ کی قدرت کا بڑا شاہکار ہے کہ اللہ کس شان تخلیقی سے اس دودھ کو جانور کے پیٹ میں پیدا کرتے ہیں۔ تو فرمایا فرث من بین فرث و دم گوبر اور خون کے درمیان سے۔ فرث کے لغوی معنی ہوتے ہیں وہ فضلہ جانور، حیوان کا جو اس کے اوج میں باقی ہوتا ہے یا انتڑیوں میں ہوتا ہے، اس کو فرث کہا جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ اللہ نکالتے ہیں، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے
کہ نیچے فضلہ ہوتا ہے، اوپر خون ہوتا ہے، اور درمیان سے اللہ دودھ کو نکالتے ہیں، یہ اس کے مفہوم نہیں ہے، کیونکہ اگر اس طرح ہو تو پھر یہ جو جانور چارہ کھاتا ہے یہ جا کے اس کی انتڑیوں میں جمع ہوتا ہے، پھر ہضم کا عمل ہوتا ہے اور اس سے گوبر بنتا ہے، اور پھر ایک عمل ہضم کا اور ہوتا ہے جس سے خون بنتا ہے۔ اب اگر جانور کے معدے کو کھول کے یا اس کی انتڑیوں کو، بڑی آنت کو کھول کے دیکھیں تو اس میں سے نہ خون نظر آئے گا انسان کو، نہ اس میں سے دودھ نظر آتا ہے، گوبر ہی گوبر، فضلہ ہی فضلہ نظر آتا ہے، اور خون بھی چلو نظر آتا ہے، رگوں میں خون جانور کے دوڑ رہا ہوتا ہے، لیکن دودھ جو فرمایا کہ خون اور گوبر کے بیچ سے اللہ دودھ نکالتے ہیں، یہ یوں دودھ معدے میں یا انتڑیوں میں تو نظر نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فضلہ اس کے اوپر خون اور درمیان میں دودھ اس طرح ہو، اس کا نقشہ یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے جو حکماء اور طب اور میڈیکل والوں کی نظر میں ان کی تحقیق کے مطابق جو قدرت نے انسان کے جسم میں ایک مشین لگائی ہے اور اس کے اندر ایک مکمل نظام اللہ نے فٹ کیا ہوا ہے، اب جب کوئی بھی حیوان، انسان، جانور چارہ یا کھانا کھاتا ہے تو وہ اس کے معدے میں یا جانوروں کی بڑی آنت میں جا کے وہ جمع ہوتا ہے، اور پھر وہ جانور اس کو ہضم کرتا ہے اور اس میں سے ایک جوہر خالص الگ سے مادہ کر لیتا ہے۔ جانور نظام ہضم سے جو فضلہ ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، جو بیکار مادہ ہے اس میں سے ہضم کے عمل سے ایک خلاصہ اور ایک مادہ کشید کرتا ہے، ہضم کے عمل سے حیوان، جانور، انسان، اور یہ جو ایک جوہر اور مادہ کشید کیا ہوتا ہے ہضم کے ذریعے سے، اس مادے کو اور اس جوہر کو طب کی اصطلاح میں کیلوس کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلا ہضم کا عمل ہوتا ہے کہ چارے کو جانور ہضم کرتا ہے یا انسان کھانے کو ہضم کرتا ہے، اور اس ہضم کے عمل سے ایک اس کھانے یا چارے سے ایک جوہر اور مادہ کیلوس کے نام سے وہ الگ کرتا ہے۔ یہ پہلا ہضم کا عمل ہوتا ہے حیوان کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو فضلہ بچ جاتا ہے، بیکار مادہ جو گوبر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ الگ ہو جاتا ہے، اور یہ جوہر، یہ جو خلاصہ اس سے کشید کیا ہوتا ہے، اس کو ہم پنجابی کی زبان میں دودھی کہہ لیں، کسی چیز سے اس کا مغز کشید کر لیا جاتا ہے، اس کو دودھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جوہر، یہ کیلوس، اس پہ پھر دوبارہ ہضم کا نظام، ہضم ثانی ہوتا ہے، اور یہ ہضم ثانی اب یہاں معدے میں یا آنت میں نہیں ہوتا، بلکہ اس جوہر اور اس مادے کو جو اس چارے سے یا کھانے سے کشید کیا ہوتا ہے معدے نے، یہ معدے سے جگر میں چلا جاتا ہے، معدہ اس کو پش کرتا ہے اور یہ جگر میں چلا، جگر اس کو کھینچ لیتا ہے۔ اب یہ جو کیلوس ہوتا ہے یہ جگر اس کو لے لیتا ہے، اب جگر اس پہ دوسرا ہضم ثانی کا عمل کرتا ہے، اور اس عمل سے جگر اس کا خون بناتا ہے، جگر اس کیلوس سے خون تیار کرتا ہے، اور یہ خون شفاف اور خالص نہیں بلکہ اس میں صفرا، پانی، سوڈا، یہ چیزیں مکس ہوتی ہیں، اس کو کیموس طب کی اصطلاح میں حکماء اس کو کیموس کہتے ہیں۔ اب پھر جگر اس پہ عمل کرتا ہے ہضم ثالث، اور ہضم ثالث تیسرا ہضم، جگر اس ہضم کے ذریعے سے اس خون سے صفرا کو الگ کر کے اس
کو اس میں پتے میں ڈال دیتا ہے، پتا اس کو کھینچ لیتا ہے صفرا کو، اور سودا کو جگر پھینک دیتا ہے اور اس کو تحال تیلی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ یہ سودا تیلی میں چلا جاتا ہے اور جو پانی باقی بچتا ہے تو پورے جسم کے اعضاء کی طرف پانی کو دھکیل دیا جاتا ہے اور وہ پورے جسم میں جذب ہو جاتا ہے، اور اسی پانی کا کچھ حصہ گردے اور ان مثانوں کے اندر یہ چلا جاتا ہے۔ اب جگر جو خالص خون بچتا ہے اس خون کو جگر پش کر دیتا ہے دل کی طرف، قلب اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے دل، اور پھر دل اس خون کو پورے جسم کے اندر رگوں میں دھکیل لیتا ہے اور ایک سرکل اس خون کا پورے جسم میں قائم کر دیتا ہے۔ یہ کام دل کرتا ہے۔ اب ایک حصہ اس خون کا جو جگر نے تیار کیا اور سارے مادے اس سے جو عناصر اخلاط ہیں ان کو الگ الگ کر کے ان کے مقامات پہ بھیج دیا، اور جو خون صاف اور خالص تھا اس خون کا کچھ حصہ دل کو دیا اور اس نے پورے جسم کی رگوں میں پھیلا دیا، اور کچھ حصہ اس خون کا جو مادہ جانور ہوتا ہے وہ جگر اس کی تھنوں کی طرف اس کو دھکیل دیتا ہے۔ جگر سے آگے تھنوں کی طرف اللہ نے اپنی قدرت سے ایک لائن اور ایک پائپنگ کی ہوئی ہے خون کی، اور وہ ان کے ذریعے سے جو جانور کی کھیری ہوتی ہے، دودھ جہاں پہ بنتا ہے وہاں یہ خون منتقل کر دیا جاتا ہے، اور یہ جو جانور کے نیچے کھیری ہوتی ہے جس میں دودھ اور پھر تھنوں سے دودھ نکالا جاتا ہے، یہ اس میں سفید غدود کا یہ ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ یہ جتنا دودھ زیادہ دینے والا جانور ہوتا ہے اسی کے بقدر اس جانور کے اندر یہ غدود کا حجم ہوتا ہے۔ تھوڑا دودھ دینے والا جانور اس کے نیچے یہ غدود کا حجم کم ہوتا ہے، زیادہ دینے والا جانور دودھ اس کے اندر یہ غدود کا حجم زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ غدود سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ اب خون جو جگر سے جہاں تک پہنچا وہ سرخ رنگ کا ہے، اور ان سفید غدودوں میں جب یہ خون سرکل کرتا ہے گویا یوں سمجھے قدرت نے اس کو یہاں پہ گرائنڈ کیا ان سفید غدودوں میں، تو یہ خون جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے اللہ کی شان سے وہ سفیدی شکل اختیار کر لیتا ہے اور پھر تھنوں میں اترتا ہے، اور اس کو فرمایا کہ لبنن خالصاً، اللہ گوبر اور خون سے کشید کر کے تمہارے لیے لبنن خالصاً دودھ پیدا کرتے ہیں، خالصاً جو صاف ہوتا ہے خالص ہوتا ہے، اس میں کوئی گوبر کی نہ رنگت کی آمیزش نہ ذائقے کی آمیزش اور نہ ہی خون کی رنگت کی آمیزش ہوتی ہے۔ یہ خالص کے مفہوم ہے، نہ خون کا رنگ اور نہ گوبر کا ذائقہ اس میں آتا ہے، خالصاً یہ دودھ صاف شفاف اللہ اس سے نکالتے ہیں، سائغن یہ دودھ خوشگوار ہوتا ہے۔ سائق کے اصل معنی ہوتے ہیں گلے میں آسانی سے اتر جانے والی چیز، اس کو سائق کہا جاتا ہے۔ تو سائغن یہ خوشگوار ہے، گلے میں آسانی سے اتر جانے والا ہے، للشاربین پینے والوں کے لیے۔ اب یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، ان لکم فی الانعام لعبرہ، تمہارے لیے ان چوپاؤں میں بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں، عبرت کا سامان ہے۔ دیکھو رب نے کیسی مشین بنائی، جس کام کے لیے بنائی وہ اس کام کو پورا کر رہی ہے۔ انسان کے لیے عبرت ہے کہ انسان تجھے اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، تو بھی ان جانوروں سے عبرت حاصل کر، ان کو اللہ نے تیرے دودھ کے نفع کے لیے پیدا کیا، وہ پورا کر رہے ہیں، اور تجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، تو عبرت پکڑ ان جانوروں سے کہ کیا تو اپنے رب کی لگائی ہوئی اس ڈیوٹی کو پورا کر رہا ہے، وہ تو پورا کر رہا ہے جانور، تو پورا کر رہا ہے۔ یہ عبرت ہے تمہارے لیے، ایک سبق کی چیز ہے۔ اور
اسی طرح انسان کے اندر بھی یہ عمل ہوتا ہے. انسان جو غذا کھاتا ہے اس پہ معدہ عمل کرتا ہے اور اس سے فضلے کو الگ کر کے بڑی آنت میں بھیج دیتا ہے اور اس کا جوہر بناتا ہے اور اس جوہر کو پھر جگر کشید کرتا ہے اور جگر اس کو لے کر اس میں یہ اخلاط الگ کرتا ہے، صفرا کو الگ کرتا ہے، سودا کو الگ کرتا ہے، پانی کو الگ کرتا ہے اور وہ پورے جسم میں گردوں میں پانی کو تقسیم کر دیتا ہے. صفرا کو اس میں پتے میں اور سودا کو تیلی کے اندر منتقل کر دیتا ہے اور پھر جگر اس سے خون بنا کے اس خون کو کچھ دل کی طرف بھیج دیتا ہے اور جو مادہ ہے انسان میں عورت ہے تو ان کے کچھ خون کے حصے کو دودھ کی جگہ کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے اور انسان میں بھی اسی طریقے سے دودھ کی پیدائش اللہ کے امر سے ہوتی ہے. اور حیوانات میں جیسے میں نے عرض کر دیا اللہ کی قدرت سے کھیری کے اندر جو مقام ہے جہاں پہ دودھ ہوتا ہے وہاں پہ دودھ کی خون سے اللہ پیدائش فرماتے ہیں اور خون سفید ہوتا ہے لیکن جو دودھ خون سرخ ہوتا ہے اور اس سے دودھ جو سفید نکلتا ہے وہ میں نے عرض کیا وہ غدود اللہ نے سفید رکھے ہیں، ان میں سرکل سے اس خون میں سفیدی اللہ پیدا کر دیتے ہیں. تو جو خون ہی وہ اللہ اس کو اس دودھ کی شکل بنا دیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے نر اور مادے کے مزاج میں فرق کیا ہے. نر کے مزاج کو اللہ نے گرم اور تر رکھا ہے اور جو مادہ کا مزاج ہے اللہ نے وہ اس کو تر سرد اور تر ٹھنڈا تر اس کا مزاج بنایا. اسی لیے نر کے اندر رطوبات کم ہوتی ہیں کیونکہ اس کو رطوبات کی زیادہ ضرورت نہیں، جتنی ضرورت اس کے جسم کے لیے اس کی. لیکن جو مادہ ہے اس میں اللہ نے رطوبت بہت زیادہ رکھی ہوتی ہے کیونکہ اسی رطوبت سے اس دودھ کی تخلیق ہونا ہے اور اسی رطوبت سے مادہ کے اندر جب جنین اس کے راہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے حجم سے اس کا پیٹ بڑھتا ہے یہ رطوبات کی وجہ سے. اور پھر پیدائش کے عمل میں اعضاء کھلتے ہیں تو یہ بھی اسی رطوبت کا نتیجہ ہوتا ہے. اس لیے مادہ میں اللہ نے اپنی قدرت سے رطوبات زیادہ رکھی ہوتی ہیں. اور جب ان حیوان میں مادہ کے اندر اس کے پیٹ میں جب بچہ بنتا ہے تو یہی جو سارا مشین اللہ نے انسان کے جسم میں لگائی ہے تو جگر کچھ خون تو اس وقت لے کے دل کو منتقل کرتا ہے اور بقیہ خون جگر رحم مادر کی طرف منتقل کر دیتا ہے جہاں بچے کی پرورش اس مادہ کے رحم میں ہو رہی ہے تو بچے کی پرورش کے لیے وہ خون جگر مہیا کرتا رہتا ہے اور اسی سے بچہ بڑھتا رہتا اور جب ولادت کے قریب آتا ہے تو اب اس خون کی پیدائش میں بھی زیادتی ہونے لگتی ہے، بڑھنے لگتا ہے اور پھر کچھ خون اس جو ہے نا وہ بچے کے پرورش کے لیے اور بقیہ خون جو زیادہ خون کا حصہ وہ پھر دودھ بننے کے لیے منتقل ہوتا رہتا ہے. اور اس کے بعد جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو پھر اللہ اس جانور میں رطوبات زیادہ پیدا کر دیتے ہیں اور پھر وہ جنین اب دنیا میں آ گیا، بچہ اس کی ولادت ہو گئی. اب وہ سارے کا سارا خون جگر وہ دودھ کی جگہ منتقل کرتا ہے جس سے دودھ کی تخلیق ہوتی ہے اور جیسے جیسے اس بچے کی ضرورت بڑھتی ہے دودھ پینے کی اللہ اس جانور میں بھی دودھ کی کیپیسٹی زیادہ کرتے اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس کی دودھ کی ضرورت کم ہوتی ہے تو جانور میں بھی رطوبات کی کمی ہوتی جاتی ہے اور دودھ کی پیدائش بھی اللہ کم کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ مادہ جب دوبارہ حمل والی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے خون کا کچھ حصہ بچے کی پرورش میں اور کچھ حصہ دودھ کی بننے کی تو منتقل ہوتا ہے. یہ نظام قدرت ہے. اس کو فرمایا کہ اس میں ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں ومن ثمرات النخیل. اور اسی طرح اللہ کی قدرتیں کھجوروں کے پھل والعناب اور انگوروں کے پھل تتخذون منہ سکرا بناتے ہو تم ان کے پھلوں سے سکرا. اس کے دو مفہوم ہیں، ایک تو سکر اور سکر کے لفظ بھی ہوتے ہیں، ان کے معنی ایک تو نشہ کے ہوتے ہیں
نشہ کے ہوتے ہیں، مراد اس سے کھجور اور انگور سے ایک کھجوروں سے نبیذ تیار کیا جاتا تھا۔ اب تو لوگ کم استعمال کرنے لگے، پرانے وقتوں میں اس کا استعمال بہت ہوتا تھا کہ کھجور کو مسل کر کے پانی میں ڈال دیتے تھے یا انگوروں کو پانی میں رکھ دیتے تھے، ان کو مسل کے، اور پھر رات بھر وہ بھیگے رہتے، صبح کو اٹھ کے ان کو پانی میں مزید مسل کر لیا جاتا اور اس پانی کو نبیذ کہا جاتا تھا۔ یہ بڑا خوش ذائقہ اور صحت افزا یہ پانی ہوتا ہے، اور اس کی ایک تفسیر سکر کی یا سکر کی ایک یہ کی جاتی ہے نبیذ، کہ تتخذون منہ سکرا، بناتے ہو، تیار کرتے ہو تم کھجوروں اور انگوروں سے سکرا، نبیذ تیار کرتے ہو۔ تو چونکہ یہی نبیذ اگر اس کو 6-8 گھنٹے مزید آپ رکھ دیں تو اس میں پھر نشہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا استعمال پھر ناجائز ہو جاتا ہے۔ ایک رات تک یہ پڑا رہے تو نبیذ رہتا ہے، اور جب دن رات 2 دن آپ اس کو اسی طرح رکھیں تو پھر وہ شراب بن جاتی ہے، اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ یہ ایک معنی اس سکر کے، اور دوسرے معنی وہی جو پہلے ترجمہ میں ہم نے کیے، میٹھا، تتخذون منہ سکرا، کہ بناتے ہو تم ان کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے سکرا، میٹھی چیز، کہ کھجور سے کئی قسم کی چیزیں میٹھی بنتی ہیں، کسی وقت اس سے چینی بھی بنائی جاتی تھی اور بہت میٹھی چینی ہوتی ہے۔ کھجور سے اگر چینی تیار ہو تو بہت مٹھاس ہوتی ہے، سب سے زیادہ مٹھاس والی چینی کھجور والی، اور پھر کماد والی، اور پھر شکرکندی والی۔ اور اس کے علاوہ بھی آج کل بہت ساری حلویات وہ کھجور سے تیار کی جاتی ہیں، اور اسی طرح انگوروں سے بھی مختلف میٹھے کی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں۔ ورزقا حسنا، اور اللہ نے تمہیں دیا اچھا عمدہ رزق کھانے کو۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، لقوم یعقلون، ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہوں۔